سلیم مار کی تھینگ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا کون بھائی کون اللہ کون اللہ گنج بخشے رنج بخشے کون بھائی کون اللہ گنج بخشے فیض عالم ہے فقط ذات خدا ناک سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گٹ کے کہو صلی اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور پھر شہدائے اہل حدیث رحمہم اللہ علیہ مجمعین حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ مولانا حبیب الرحمن یزدانی کہا کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے الحدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے علامہ شہید کہتے گئے مگر اس وقت جب کہ ہم نہ ہوں گے تم ہماری داستانیں اپنے بچوں کو سناؤ گے اللہ اکبر کہا کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمدہ
متخل معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیزوں احترام دے لائق ماؤں بہنوں معززات بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اور صرف اپنے راضی ہونے واسطے جو ہر اہل حدیث کا ایک ہی عقیدہ ہے الہی انت مقصودی ورضاؤ کا مطلوبی اللہ تو میرا مقصود ہے اور تیری خوشنودی ہی میرا مطلوب ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنے بندیاں دی حاضری اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما رات کا بہت سارا حصہ گزریا اور میں آج اس ارادے نال بیٹھا ہاں کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ زورا بولو زورا بولو زورا سب بولو ماشاءاللہ زورا بولو صلی اللہ علیہ وسلم نا او جڑا میرا مخصوص حصہ ہے بیان دا جو میں انتہائی محبت اور پیار نال خال خال جگہ تے بیان کردا تھا میرا پسندیدہ موضوع ہے سیرت النبی دا وہ حصہ جڑا میں اس ارادے نال لے کر کے آیا ہاں کہ میں انشاءاللہ ٹھیک جا کر کے بیان کرنا ہے وہ ہے رسول اللہ کے آنسو کیا حصہ ہے زورا بولو زورا بولو رسول اللہ کے آنسو رسول اللہ کے آنسو انشاءاللہ میں اللہ دی دتی ہوئی توفیق نال قرآن و حدیث دیا جھڑیاں لا دیاں گا قرآن و حدیث دی بارش وسا دیاں گا رب دی دتی ہوئی توفیق نال پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے انمت نقوش پیش کر کے جاواں گا نئے رختی دنیا تک تہاڈے سامنے ایک دستاویز مرتب کرنے والا تھا جہاں نام ہوئے گا رسول اللہ کے آنسو ذرا زور نہ بولو جٹو مجھے پتہ لگے کہ تسی موضوع سننا چاہتے ہو جی عرض کراں گا آنسو آنسو کنوں آ دیو ہنجو جی اتھرو رونا آنسو رسول اللہ کے آنسو اور میں بار بار کہاں گا وہ جس کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں وہ جس کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے میں پڑھوں گا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم محبت پیار نال جا کے بیٹھو میں انشاءاللہ اپنی بات شروع کراں گا اللہ دی دتی ہوئی توفیق نال اللہ دی مدد شامل حال ہوئے گی انشاءاللہ میں حضور علیہ السلام دی لاجواب صورت دا تذکرہ کراں گا لاجواب سیرت دا تذکرہ عرض کراں گا اور اس محبت پیار نال عرض کراں گا کہ دلاں وچ ٹھنڈ پہ جائے گی زنا وچوں قدورت دھل جائے گی نفرت مک جائے گی محبت اور پیار آئے گا انشاءاللہ چہرے پہ نکھار آئے گا اکھاں نو قرار آئے گا دلاں نو سکون آئے گا انشاءاللہ طبیعت وچ پیار آئے گا تسی محبت نال سنو گے رسول اللہ کے آنسو ذرا زور نال بولو رسول اللہ کے آنسو محبت پیار نال بھائی حضرت دا نام آدھے کوذرا گج کے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار ذرا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے
خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، وہ بہر مومنہ بن کر رؤوف آیا رحیم آیا، وہی ہاں وہی جو صاحب خلق عظیم آیا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کراں گا رسول اللہ کے آنسو سیرت النبی دا واقف ہوئے گا، اور انشاءاللہ میرا یہ پیریڈ تقریباً 1:30 بجے تک جاری رکھے گا۔ اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ اپنی رضا رحمت واسطے ساری حاضری اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما۔ ماشاءاللہ جاگنے تو ہونا بھائی ہے، جزاک اللہ، جا کے محبت نہ بیٹھو۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، واقعہ ہو گئے فساد دریاواں دے اندر، خشکیاں دے اندر، واقعہ ہو گئے فساد مسجداں دے اندر، مکتبیاں دے اندر، سکولاں دے اندر، مدرسیاں دے اندر، واقعہ ہو گئے فساد استاداں دے اندر، شاگرداں دے اندر، مولویاں دے اندر، سامعین دے اندر، خطیباں دے اندر، مقتدیاں دے اندر، پیراں دے اندر، مریداں دے اندر، کیوں بھائی جاگ دے رہا ماشاءاللہ، مزاریاں دے اندر، زمینداراں دے اندر، مزدوراں دے اندر، کارخانے داراں دے اندر، اولاد دے اندر، والدین دے اندر، ذرا گج کے محبت نال پیار نال اپنے جاگنے دا ذرا ثبوت دیو، محبت نال بھائی پیار نال، فساد ہی فساد واقعہ ہو گئے، نہ اولاد فساد کولو خالی، نہ والدین فساد کولو خالی، نہ پیر فساد کولو خالی، نہ مرید فساد کولو خالی، نہ مولوی فساد کولو خالی، نہ مقتدی فساد کولو خالی۔ یا اللہ کی خون لگ گیا، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، تسی آپ فساد نو دعوت دیتی، تو آڈے تے فساد اسمانہ تو نہیں اترے، زمین نے نہیں اگلے، بلکہ تسی آپ فسادہ نو دعوت دیتی ہے، تو آڈے ہتھا نے بویا، تو آڈا کٹیا ہویا تو آڈے سامنے، تو آڈا بیجیا تو آڈے سامنے، فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ وجہ کیا ہے، کیوں فساد واقعہ ہوئے؟ فرمایا اس کر کے لوگوں تسی دیانت نو چھڑ دیتا، بد دیانت بن گئے، خیانتاں آ گئیاں، امانتاں مک گئیاں، ذہناں وچوں امانت مک گئی، خیانت آ گئی، بد دیانتی آ گئی، دیانت مک گئی۔ جنہ قوماں وچوں دیانت مک جاوے، جا کے میرا ویر ذرا محبت نال اپنے درویش خطیب نو جگہ دے محبت والی دل اندر ذرا محبت تے پیار نال میری بات سن بھائی، نیا نہ دیانت مک گئی، بد دیانتی آ گئی، امانت مک گئی، خیانت آ گئی۔ سمجھ آندی میری گل بھائی؟ یہ صوفی جڑا ستا کھایا نو پوچھا سمجھ آئی بیٹا تین میری گل؟ میں کی آکھیا اچھا بتا جزاک اللہ تو دس میرے پتر اے نہیں پچھلا ہاں کی آکھیا بھائی؟ جزاک اللہ، جا کے میرے بچہ جا کے پتر نہ بھائی نہ، بڑا قیمتی وقت ہے، میں بیمار گیا بندہ باہروں آیا، میں تمہیں پتہ ہے برطانیہ کا دورہ کر کے مسلک دی تبلیغ کر کے اللہ دے فضل نال، مگر میں بیمار آتا ہاں، میرے نال ویسے بھی زیادتی ہے کہ میں اس وقت تصاڈے کولوں ٹائم لواں، میرے نال زیادتی ہے، بہرحال میں پھر بھی تہاڈا خادم ہاں، تہاڈی جماعت کا نوکر ہاں، تہاڈا خادم ہاں، نوکر ہاں تہاڈا، مگر ضروری یہ ہے کہ تسی محبت پیار نال ذرا جاگ کر کے میری بات سنو، جو میں جاگ دے ہو نا پھر ستے ستے ذرا ہاتھ کھڑا کرو، میں پتہ لگے۔ اچھا بھائی تہاڈی مرضی، میں یہو جہاں حسان چڑھان والے پروگراموں کا نہیں، تسی مینوں جانتے ہو، میں درویش جہا بندہ محبت پیار کرنا جاننا، یہ رونے دا ٹائم ہے اللہ دی بارگاہ اندر، میرا محبت پیار نال تشریف رکھو، محبت پیار نال جا کے بیٹھو۔ ہاں جناب، وجہ کیا ہوئی بھائی؟ فساد کیوں واقعہ ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ دیانت بددیانتی دیانت دی جگہ آ گئی، امانت دی جگہ خیانت آ گئی، امانت دی جگہ کی آ گئی؟ خیانت آ گئی۔ مولوی امین نہ رکھے،
بددیانت بن گئے، خائن واقعہ ہوئے، لیڈر خائن واقعہ ہوئے، مقتدی خائن خیانت والے واقعہ ہوئے، بجائے ہو بن گئی فساد ہی فساد، ہر جگہ تے فساد ہی فساد نظر آندا ہے۔ اور ویرا اللہ کو دعا کرنا، میں تو مل کر کے پچھلی رات دعا کریے، اللہ مینوں بھی دیانتدار بنا، اللہ تینوں بھی دیانتدار بنا، اللہ تینوں بھی خیانتاں تو محفوظ فرما، اللہ مینوں بھی خیانتاں تو محفوظ فرما، بی بی اما نو بھی اللہ خیانت تو محفوظ فرما، علماء نو بھی اللہ خیانت تو محفوظ فرما۔ جو حق اللہ نے دیتا ہے، دیانت امانت والی راہ جڑی اللہ دیتی ہے، اللہ اس نو اپنانے دی توفیق عطا فرما۔ جس ویلے بندہ دیانت امانت دے اتنے رہے، سبحان اللہ، ارادہ کر لوے کہ میں دیانت دا باب مکمل کرنا ہے، میں امانت دا دروازہ نہیں چھڈنا، دنیا ٹوٹتی ٹوٹ جاوے، سارا جہان ناراض ہوندا ہو جاوے، مگر میں بدعہدی نہیں کرنی، منافقت نہیں کرنی، میں دیانت امانت دا دروازہ نہیں چھڈنا، میں دیانت امانت دا دروازہ مکمل کر کے رہنا ہے۔ یقین کر لے پھر رب دیا رحمتاں آواز دے کر کے آدیا نے، او میرے بندے تینوں کی چاہیے، اللہ دیا رحمتاں تیرے شامل حال ہیں، مگر اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا۔ بابا جی بہ جاؤ، یا تشریف رکھو یا تشریف لے جاؤ، میری کملی قوم دے وچ کیا کہنے۔ ادھر ایک بھائی صاحب کھڑے ہوتا، مولانا محمد حسین زندہ باد، اندازہ کرو آج تک تو خانو مولانا محمد حسین شیخو پوری کا ہی پتا نہیں بھائی مولانا محمد حسین نے کہ کوئی اور بندہ ہے، یہ حال ہے قوم۔ انہیں سمجھا بھی مولانا محمد حسین شیخو پوری آ گئے۔ ایسے یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا، بولو نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ دیانت دی جگہ بددیانتی آ گئی، امانت دی جگہ خیانت آ گئی۔ ویر جی آؤ امانت دا دروازہ اپناؤ، دنیا رستی رس جاوے، دنیا ناراض ہوندی ہو جاوے، مگر امانت دیانت دا دروازہ نہیں چڑھنا چاہیے۔ اے او کچھ تے اللہ نے اپنے قرآن مجید اندر سمجھایا۔ ایک دیانتدار شہر دے درمیان کھلوتا ہویا، اللہ نے جس بستی دے اندر 3 رسول گلے، 2 پہلے آئے، پھر فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ نے 3 رسول گلے آ کر کے آدھے نے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر بدبخت بددیانت قوم کی کہنے لگی قالوا انا تطیرنا بکم، اسی تے تخانو منحوس سمجھنے آ۔ اللہ نے فرمایا پھر ایک دیانت امانت دا بوہا مکمل کرنے والا، ایک دیانت امانت دا دروازہ مکمل کرنے واسطے شہر دے پرلے پاسیوں ایک دوڑتا ہوا بندہ آیا، 60-70 سال دی عمر، قوم دا درخان بندہ، غریب ترخانہ کرنے والا، نکا جیا تیشا تے کوہارا موڈے تے رکھیا ہویا، ادھر ویکھنا این لگدا ہی او کاموں کی ولوں ایک ترخان ٹریا آندا ہی۔ اللہ اکبر، ہر دور اندر اللہ ترخان پیدا کردے رکھدا ہے۔ قوم دا ترخان 60-70 سالاں دا
بندہ بڑھڑا جہا بندہ موٹے تے کخاڑا رکھیا ہویا درمیان شہر والوں دے 60-70 ہزار دے مجمع دے اندر آ کر کے کھڑا ہو جاندا ہے. دیکھن والے دیکھ کر کے آدھے نے او تو تے ترکھلانے تو اے کی کرن آ گیا ہے ساڈے درمیان انہاں رسولاں دے درمیان کیویں ہو کر کے آ گیا ہے. اے کہن والا کہندا ہے ادا ومالیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. سبحان اللہ آدھے نے تو تے پہلے ساڈے ورگا سے یہ کچھ تیرا کچھ اسی کر دیں وہ تو ہی کرتا سے ساڈے نال بھنگا پین والا جوئے کھیڈن والا بے حیائیاں بدماشیاں کرن والا آدھا جیا جیا وہ یہاں پر ہن سنو نا انی فی ضلال مبین. ذرا محبت نال جاگ میں تینوں قرآن سناواں گا محبت پیار کر انشاءاللہ مینوں پرواہ نہیں اس بات دی کہ میں مریض ہاں اللہ دی رحمت نال اور بالکل تندرست آ چاکو چوبند ہاں مینوں کوئی تکلیف نہیں ہے انشاءاللہ. تو دعا جو کیتی ہے اللہ شفا دین گے. ذرا قرآن سن محبت نال. آدھے نے کیا میں آدھا انی اذ فی ضلال مبین. پچھلے دنوں تیرے شہر اندر میرا کوئی بچھڑے ہویا پرا کہندا سی کہ کاری رشتے دی وجہ کر کے اہل حدیث ہویا کملیا اتنی گل توڑی ہے کہ میں تیجے ویر نو چھڑ کر کے جنہاں نو اپنایا ہے میں انا انی ذلتی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون. سبحان اللہ اللہ ہو خیال آیا ہی آدھے اللہ والے میں دیانت امان دبا مکمل کرنا ہے میں خیانتا چھڑ دیتی اللہ دی توحید اندر مذاق چڑھ دیتا اور سنو اے ہوئی نہیں میں کہندا کہ تہاڈے کچھ نہیں کر سکتے رب کعبہ دی قسم انی اللہ اکبر میرے بھی کچھ نہیں کر سکتے یریدن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا. سبحان اللہ شیئا سارے دے سارے تہاڈے تے میرے سارے ٹوٹ ٹوٹ جاون خاتمہ دے منگدیاں آکھن اللہ کچھ نہ میرے اللہ دا ارادہ بن جاوے مینوں تکلیف پہنچانے دا او سن لو نہ تہاڈے کچھ کر سکدے نے تے نہ میرے ہی کچھ کر سکدے نے اللہ اپنی مرضیاں دا آپ مالک ہے. واہ واہ دیانت والیا دیانت دا حق ادا کر چھڑیا ہی نا آندا تہاڈے کچھ نہیں کر سکتے پر میرے رسول سب کچھ کر سکتے نے آندا کوئی نہ یریدن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا. اللہ 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 نہ تہاڈے کچھ کرن جوگے نہ میرے ہی کچھ کرن جوگے نہ رسول کچھ اللہ دے معاملے وچ دخل دین جوگے نہ تیرا تپڑ شاہ تے کھڑے پرچا نہ کیڑی شاہ مکوڑے شاہ نہ جلی شاہ نہ توڑی شاہ نہ تیرے کچھ کرن جوگے نہ نواں والی سرکار نہ کاواں والی سرکار نہ کتیاں والی سرکار نہ اے کچھ کرن جوگے میرا رب جو ارادہ کرے اللہ دا ارادہ غالب ہی غالب ہے اللہ دے ارادے دے اندر کوئی دخل نہیں رکھدا. سبحان اللہ کہنے لگے دا نتیجہ کی نکلے گا دا نتائج دی پرواہ نہیں. سبحان اللہ. یہ طرح جی میں خون باہر گیا ہویا کچھ سال پہلے میں آیا تیرے یزدانی نو خنجر لگے ہوئے سن میں ہسپتال دے اندر گیا میں کہ یزدانی اپنی تبلیغ نو ذرا ویر نرم کر لو لوگ تہاڈے قتل دے در پے ہیں لوگ ادن مار سکنا یزدانی نو کچھ اپنی تبلیغ نو نرم کر لو. میرے بلے ویکھ کے غصے نال کہنے لگے تینوں پتہ نہیں لگیا میں تے ترکھان بن گیا. اللہ اکبر مینوں گل سمجھ دے اندر نہ آئی میں کیا ویر کیا دیو
درخان بن گیا کی مانا آدھا ذکر نہیں پڑھیا سورہ یاسین اندر یزدانی تے او وقت اڈیکدا ہے جدن ایدی پیٹ چاک کیتا ہویا ہوئے ایدیاں انتڑیاں باہر نکلیاں اور میں تڑپ رہا ہوا میرا رب پوچھے یزدانی کی چاہی گئی میں کہا ساریاں گلاں پوریاں ہو گئیاں ہوں صرف تیرا دیدار چاہیے سبحان اللہ عیسیٰ حاجت بزور بازو نیس آدھے نے تیرا پیٹ چوک کر دیتا جائے گا تیریاں بچیاں روندیاں رہ جانیاں تیری ماں روئے گی تو نظر نہیں آئے گا تیری شوقت بے وقت ہو جائے گی آدھے پرواہ نہیں اس گل دی آخدہ کی ہے آدھے آخدہ ہے وہ باتا انی آمنتو بربکم فاسمعون اینا چھری ماری انتڑیاں باخر کر چڑیاں ادھر دیکھے نا دیانت امانت دا بوا مکمل ہونے لگ گئی پھر دیانت اپنا امانت اپنا اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں دین گے بد دیانت لوگاں نو جڑیاں سزاواں ملدی ہیں خیانت والیاں نو جڑیاں سزاواں ملدی ہیں این لگدا ہے کہ پاکستان والے ان سزاواں نال دو چار ہیں اللہ کولو خط بن کے عرض کیتا کر اللہ میری قوم نو بھی دیانت دار بنا اللہ مولویاں نو دیانت دار بنا اللہ لیڈراں نو دیانت دار بنا استاداں نو دیانت دار بنا شاگرداں نو اللہ دیانت دار بنا اللہ دیانت امانت دی اللہ توفیق عطا فرما اپنانے دی اللہ توفیق عطا فرما سن بھائی سن اینا انتڑیاں چخنا جناب چھری اس درخان قوم لا غریب پیٹ دے اندر غریب بندے دے پیٹ اندر چھرا ماریا یا دو دراتی ہوئے گی یا خنجر ہوئے گا جو کچھ اس وقت ان لوگوں نے ادھے پیٹ اندر ماریا ایڈیاں انتڑیاں باہر نکلیاں ہوئیاں لے دیکھنا دیانت امانت دا دروازہ مکمل ہو لگئی اللہ اکبر دیکھ دا ہے کہ انتڑیاں باہر نکلیاں ہوئیاں اتو اللہ دی آواز آئی جیو میرے بندے ہونے دا حق ادا کر چڑے آئی آپ بہشتہ تیرے واسطے دودھ دیاں نہراں تیرے واسطے شربت دیاں نہراں تیرے واسطے حوض کوثر تیرے واسطے رحمتاں تیرے واسطے تیرا دل کرے میوہ کھانے دا میوے دی طرف تینوں جھکنا نہیں پڑے گا میوہ ٹر کر کے تیرے منہ تے آ جائے گا لا اللہ اکبر تے سنیا کوئی نہ کدی ویکھیا کوئی نہ ان دیاں بہش دیاں نعمتاں تیرے واسطے یادا نہیں اللہ میں کی کرنا ہے بھائی یادا نہیں اللہ میں کی کرنا ہے بہشتے برین یا اللہ میں کی کرنا ہے بہشتے برین میرا بندہ کی چاہی دائی آنکھنا میرا بندہ کی چاہی دائی ادا اللہ وہ جڑا وعدہ دیدار والا کر رکھی گئی اللہ اپنا وعدہ پورا فرما اللہ مینو دیدار نصیب فرما پھر اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے اس بندے نو تے کی آکھدا جاندا ہے ادا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین میری قوم تو خانو پتا چل جاتا جیڑا رب دے نامے مار کھاوے اللہ دے درجے کیویں بلند فرما دیندے نے اللہ ادھر ویکھنا بی بی آسیہ فرعون دے گھر والی میریاں دھیاں بہناں چر تائیں بات سنن والیاں ساری رات اللہ تیرے نامے لا دین والیاں پچھلی رات ڈلن لگی ہے مولا اپنی بندیاں دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرما آسیہ نماز پڑھ رہی ہے ویر ذرا زور نال بولن بھائی کی کر رہی ہے سب بولو کی کر رہی ہے نماز پڑھ رہی ہے ویروے تو بھی نماز نہ پڑھے عیسائی بھی نہ پڑھے پھر تیرے تے او دے اندر فرق کی ہویا ویر ہندو بھی نماز نہ پڑھے تے تو بھی نماز نہ پڑھے مینوں ویریا دس تیرے او دے اندر کی فرق ہویا مسلمان نماز پڑھتا ہے مشرک نماز نہیں پڑھتا من ترک الصلاۃ فقد خدم الدین جن نے نماز چھڈی انہیں اسلام چھڑ دیتا اقیم الصلاۃ
ولا تکونوا من المشرکین. گل کڑوی ہو گئی مگر میرے ویرا نماز 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 دریا کی جلسے دا فائدہ. سویر دی نماز نہ مولانا بالفضل اولانا نے پڑھی نہ میرے ویرا نے پڑھی, یوتھ فورس کے جوانا نے پڑھی. میں اپنے ویر بات کرنا نہ میرے ویرا یوتھ فورس نے پڑھی. 10 خامینوں اے جلسہ کاری نو نجات دا ذریعہ بن جائے گا. رب کعبہ دی قسم کاری نماز نہیں پڑھے گا جہنم اندر جائے گا. ویر جی تو بھی نماز نہیں پڑھے گا جہنم اندر جائے گا. میرے نبی نو اللہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى. وقت سٹیج سنبھالتے سب بادشاہ خطرناک وقت ہے. سٹیج نہ سنبھالتے تو پتہ نہیں کی بن جاتا. سٹیج سنبھالتے رہے سی. میں کیا اچھا پھر صبح بھی کیا رات 2:30 بجے جان چھٹی کے سویرے کدو نماز پڑھ لینی سی اسی. یہ ساریا نمازاں جلسے دی نظر, ساریا نمازاں کانفرنس دی نظر. یاد رکھی ویر کاری دا آواز جہنم تو نہیں بچائے گا جے نماز نہیں پڑھے گا. ہاتھ بن کے عرض کر اللہ تینوں مینوں پکا سچا نمازی بنا. اللہ دے نماز رکھنے کو اللہ پاک محفوظ فرما. جو بات عرض کر رہا ساری عمر آسیہ نال فرعون دا کدی اختلاف نہیں سی ہونا. آسیہ اگر نماز نہ پڑھ دی کیوں بھائی اختلاف ہونا سی نہیں. اختلاف کدو پیدا ہویا جب نماز پڑھی. بیٹھ جا میرا بچہ بیٹھ جا. اختلاف کدو پیدا ہویا گج کے بولو کدو پیدا ہویا جب نماز پڑھی. آسیہ کی کر دیا دی نماز پڑھنی اب کہندی نماز پڑھنی ہے آدھی وے جھوٹیا خداوا اپنے سچے رب دی نماز پڑھنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہڑا رب کہندی ہوئے گی نا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے سب انبار بلاندے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. اللہ اکبر. آسیہ میں ظلم کتی آئی میں تیرے اوندیاں تجھی شادی نہیں کی تھی تیرے وچوں اولاد نہیں ہوئی میں کچھ نہیں آکھیا. میں او ظالم جو 32,000 بچے دی گردن تے چھری تیری میرے منہ کدے ہائے نہیں سی نکلی تو میرے گھر اندر آسیہ ادا نتیجہ غلط نکلے گا. ادی دیانت امانت دا پورا مکمل کرنے والے پرواہ نہیں کیتا کر دے نتیجیاں دی پرواہ نہیں نتیجے دی. اے ادا آسیہ غلط نتیجہ نکلے گا کہندی ہوگی او بے قدر ہم نر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو اپنا ظلم آزما کر کے دیکھ اسی اپنا پیار آزما کر کے دیکھیے اسی دیانت امانت نو مکمل کریے. تو خیانت بد دیانتی نو مکمل کر. اللہ اکبر. آسیہ لباس چھین لیتا گیا اور کوئی وقت ہی دستا ہے کہ جس وقت لباس اتار لیتا گیا تے آسیہ نو پھٹے تے کس کر کے ہوئے خدیثہ میریا نکیاں نکیاں گلاں تو ہی لڑدا رکھنا ہے. دیانت امانت نو ہتھوں چھڑ دینا ہے بددیانتی اپنا لینا ہے. بچہ اپنا کاندے جاوے میں دشمن بھی کاندے جائے بچے خجیاں مخالفتاں کولو. سن میری گل محبت نال دیانت امانت دا بوا مکمل کرنا لی لباس چھین لیتا گیا پٹے تے لٹا کر کے ہتھاں تے پیراں اندر میخاں ٹھوکیاں جا رہیاں نے. وفرعون ذل اوتاد فرعون میخا والا فرعون میخا ٹوکیاں جا رہی نے. اللہ اکبر. آسیہ دی ہوئے گی او بے قدرہ نہیں نصیحت اللہ دی توحید والیاں نو نہیں سمجھے نا اللہ دی توحید والیاں نو. اے اللہ دی توحید دی دیانت تے امانت والے دروازے تے جان دے دیندے نے پر باز نہیں آیا کر دے. آدھے آسیہ اجے بھی وقت ہی سمجھ جانے دا. آسیہ آسمان والے دیے خاک و خون اندر نہا گئی ہے تڑپ رہی ہے خاک و خون
اندر ہڈیاں پس گئیاں نے سرما ہو گئیاں سبحان اللہ ہڈیاں پس گئیاں نے سرما ہو گئیاں نے جسم کیمے وانگو کچوک دیتا گیا ہے لہو نال پٹا تر ہو گیا ہے جسم دا آخری قطرہ نچیڑ دیتا گیا ہے آسیہ آسمان والے وے دیئے آدھی اجے راضی نے ہویا سبحان اللہ حالی راضی نے ہویا اللہ دے ہونگے واہ میری بندی نے میرے بندے ہونے دا حق ادا کر چڑیا ہے میری بندی ہونی نے میرے بندے ہونے دا حق ادا کر چڑیا ہے اللہ اکبر آسیہ آسمانہ والے وے دیئے اللہ دے نے کی چاخی گئی آدھا ایکو گل رہ گئی ہے ساریاں پوریاں ہو گئیاں کیڑی رہ گئی ہے آدھی ہے رب ابن لی سبحان اللہ رب ابن لی عندك بيتا في الجنة بيتا في الجنة بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين پھر مار اڈاری پہنچی جنت مکانو اللہ اکبر آدھی جاری ہوئے گی یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین ایک دروازہ اور سن لے دیانت امانت دا پورا مکمل کرنا لا سبحان اللہ اور بعد میں اپنی بات چھڑا تھک پہ اسو تھک گئے جے ماشاء اللہ جزاک اللہ جس دی قوم جاگے انہوں سب خیر ہے اللہ دے فضل اور میری قوم جاگ دی ہے زندہ ہے ماشاء اللہ اللہ دی رضا رحمت واسطے ذرا جا کے بیٹھنا بھائی ہاں فرمایا فراودت التی ہوا فی بیتیا ادھر دیانت امانت دا امین آیا سبحان اللہ دیانت امانت دے پوئے مکمل کرنے والا آیا ادھروں ایک بد دیانت بولو نا کون جی کون بولو کون چنگا تسی نہیں بول رہے میں پھر چاہ پی لینا کی خیال ہے بولو کون آیا دیانت دار امانت دار دیانتاں دا رکھا آیا او الحدیثو دیانتاں دے رکھے تے امین بن جاؤ سبحان اللہ علامہ دے باقیات کہلان دا تمانا ہے امین بن جاؤ امانتاں دے پہرے دار بن جاؤ بد دیانتی مکا دیو ادھر دیانتاں امانتاں دا رکھا کون حضرت یوسف علیہ السلام ادھر بد دیانت امانت وچ خیانت کرنے والی کون بھئی کون زلیخا ادھوں میں وراودت التی ہوا فی بیتیا عن نفسی وغلقت الابواب وغلقت الابواب دیانتا امانتا نو تار تار کرن والی دیانت امانت نو تار تار کرن والی بد دیانت خیانت والی ایک دیانت دار بندے نو ایک امین بندے نو سبحان اللہ اپنی بند کوٹڑیاں دے اندر دروازے بند کر دی چلی گئی بند کر دی چلی گئی بد دیانت خیانت والی آخری کوٹڑی دے اندر پہنچ گئی ہے اپنے خدا تے اپنے جھوٹے مشکل کشا تے حاجت روا تے اپنے معبود جھوٹے دیتے اپنی جھوٹی چادر جھوٹی چنی پا رہی ہے حضرت یوسف کر کے آدھے نے زلیخا ایک ہی کرن لگی ہے آدھی اے میرا حاجت روا ہے اے میرا مشکل کشا ہے اے میرا داتا ہے میں دے کولو لکن لگیاں اینو چھپان لگیاں حضرت یوسف آدھے او بدیانت او خیانت والی عورت تیرا داتا تے پردے دے چادر دے ہیٹھ لک جاوے مگر میرا داتا علیم بذات الصدور دس میں ادھر کولو کیویں بچ سکنا آدھی نہیں وقالت حیت لک یوسف میرے بنیا ادھر دیانت امانت دی آواز آ رہی ہے یا یوسف انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم
کریم یوسف اے دیانت والی چادر، اے چٹی چادر امین بندیاں دی، اے چٹی چادر دیانت والے بندیاں دی، یوسف انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم، تیرا بابا نبی، تیرا دادا نبی، تیرا پردادا نبی، ویکھی کتے سونے نبیاں والی چٹی چادر نو، اس دیانتدار چادر نو، اس امانت والی چادر نو داغدار نہ کری۔ حضرت یوسف دل بدیانت کی آدھی ہے قالت ہی تلک، او جوانو او میری قوم دے رانا ثبوتو، دیانتدار کی آدھا قالا معاذ اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اتو مالک بھی ویکھ رہے نا میرے بندے نے میرے بندے خونے دا حق ادا کر دیتا ہے، اس حالت دے اندر دیکھنے والا کوئی نہیں، ایک کو آواز آ رہی ہے یوسف، دیکھے نا حضرت یوسف آدھے نے قالا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون۔ جھگڑا کیا ہے؟ ختم کیوں نہیں ہوندیاں بیماریاں؟ اس کر کے ساڈے وچوں بددیانتی نہیں مکدی، بددیانتی جو نہیں مکدی، جھگڑے پیدا ہوندے نے۔ مولوی دیانتدار بن جاوے، مولوی امین بن جاوے، اللہ دی سو جھگڑے ختم ہو جاندے نے۔ آؤ لوگو امین پیغمبر دی بات کرا، کہنا صلی اللہ علیہ وسلم دیانت امانت دا باب جس مکمل کرنا دسیا، جس نبی نے دیانت امانت دی راہ دسی، آؤ اس صادق البادل امین نبی دی بات کرا، او دی سیرت دا تذکرہ کرا، سیرت محمد رسول اللہ، سیرت ساقی کوثر، سیرت والی بدخا، میرا ویر جگ گج کے بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کرا سیرت النبی دا بات کرا، عرض کرا رسول اللہ کے آنسو، ذرا گج کے بولو کی عرض کراں گا بھائی؟ سارے نہیں بول دے، سارے نہیں بول دے، بولو رسول اللہ کے حادثہ کوئی نہ، مخول کوئی نہ، مسخری کوئی نہ، یہ تو ایک کوئی بات ہے رونے والی اللہ دے دربار اندر۔ انج بھی جاننا ہے کہ تیرا درویش خطیب یہو جہاں باتاں نہیں کیتا کردا جڑیاں تیرے مزاج نو بہتیاں چنگیاں لگدیاں نے۔ قرآن چنگا نہیں لگدا، ہاتھا چنگا لگتا ہے، مخول چنگا لگتا ہے۔ میرے ویر تیری روایت ہے کہ تینوں یا اللہ دا قرآن چنگا لگے یا نبی دا فرمان چنگا لگے۔ آئیے آئیے آؤ ذرا جاگ کے ماشاءاللہ جاگ کے محبت نال صوفی نو لا دے ذرا، اور صوفی نے جگہ بھی ذرا، ہاں بھائی جاگ کے میرا بیٹا، ہاں جی سنو بھائی، سیرت النبی ہے درویشی بھی عیاری، ہے سلطانی بھی عیاری۔ یا اللہ تیرے بندے پریشان ہو جاندے نے، کوئی ڈھولی وجائی آندا ہے آدھا اے بھی سیرت النبی ہے، اللہ کی کیتا جاوے کوئی چمٹائی وجائی آندا ہے آدھا اے بھی سیرت النبی۔ میں آنا ذرا انصاف دی بات کر میرے ویر، تو چمٹا وجائی جا، تو ڈھولی وجائی جا، تو سب کچھ کیتی جا، گانے وجائی جا، مگر کوئی غیر مذہب بندہ بھی پوچھ لیندا ہے، غیر مذہب لوگ بھی آخر تیرے ملک اندر موجود نے، کوئی عیسائی پوچھ لیندا ہے، کوئی میاں کوئی ہندو پوچھ لیندا ہے، کوئی سکھ پوچھ لیندا ہے، مسلمانوں اے کی کردے آ رہے جے؟ کوئی چمٹائی وجائی آندا ہے، کوئی ڈھولی کھڑکائی آندا ہے، کوئی تبلے وجائی آندا ہے، کوئی ٹکڑے کھڑکائی آندا ہے، کوئی بی بی نور جخاں دے گانے سنائی آندا ہے، کوئی جھمر ماری آندا ہے، کوئی لڈی پائی آندا ہے۔ ذرا دسو نا مسلمانوں تہاڈے رسول دے صحابہ ایویں کیتا کردے سن جویں تسی کردے ہو؟ تانوں سمجھ نہیں آئی میری گل بھائی؟ کوئی بندہ پوچھے ابو بکر صدیق ایویں کردا سی معاذ اللہ، حضرت عمر ایویں کردے سن، حضرت عثمان ایویں کردے سن، حضرت علی ایویں کردے سن، حضرت حسین ایویں کردے سن، حضرت حسن ایویں کردے سن، حضرت معاویہ ایویں کردے سن، پیر عبد القادر جیلانی ایویں کردے سن، امام ابو حنیفہ ایویں کردے سن، امام شافعی ایویں کردے سن، امام مالک ایویں کردے سن، امام احمد بن حنبل معاذ اللہ ایویں کردے سن، جا جا میاں مولانا احمد رضا خانی ایویں کردے سن۔ مگر پتہ چلتا ہے میرے ویر نے کوئی اور دنیا سخیری ہے، انہاں دی کوئی اور دنیا سی،
جے نسبت پاک لوگاں نال یا پاک لوگاں دا نام لینا چھڑ دے یا گندے کما گندے لوگاں والے دھندے چھڑ دے بے لکھ جناب چمٹے چمٹے دی تھال تے نسنا نچنا پڑکنا اے لڈی پانا تے گاؤنا اے جناب دوڑے تے مائیے اے سارا کم بدماش لوگاں دا شریفاں لوگاں دا کم نہیں ہے نسبت پاک لوگاں نال کرنا نبی دی سیرت واسطے کم گندے لوگاں والے اپنانا میرے ویرا میں تیرا پئی خواہاں میں دعا کرنا اللہ تینو گندے لوگاں والی ذہنیت تو محفوظ فرمائے اللہ تینو چمٹیاں تو محفوظ فرمائے تینو ڈھولا تو محفوظ فرمائے تینو گانے تو محفوظ فرمائے مگر دیکھنا اے دن بیڑیا خوشیاں والا دن تے نہیں اے تے 12 ربیع الاول جس دن اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو انتقال فرما دے نے حضور فوت ہوئے نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دیاں چیخاں نکل رہی نے حضرت حسن و حسین نانا نانا کر رہے نے میرے نبی دیاں بیویاں سرتاج سرتاج کر رہی نے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرن لیا لیا ادھر رکھنا مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ نال آدھے بلال آذان ہی سنا دیو حضرت بلال آدھے لوگوں آذان نہیں دے کہیں جانی اے مسلح تے سامنے میرے پاک محمد رسول اللہ موجود ہوندے سن آج میرے نبی مینوں مسلح تے نظر نہیں آندے حضرت بلال نظر نہیں آندے حضرت فاطمہ الزہرا نو نظر نہیں آندے حضرت حسین نو نظر میرے نبی نظر نہیں آندے حضرت عائشہ صدیقہ نو میرے پیغمبر نظر نہیں آندے مائی ام سلمہ نو میرے نبی نظر نہیں آندے مائی ام حبیبہ نو میرے نبی نظر نہیں آندے مائی جویریہ نو میرے نبی نظر نہیں آندے او کملیا سارے صحابہ چیخا مار رونے نے حضرت ابو بکر آدھے نے من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات لوگو اللہ دے پیغمبر دی جڑا پوجا کر دے اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے جڑا اللہ دی پوجا کر دے اللہ ہمیشہ زندہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل حضرت بلال مجبور ہو گئے نے آدھے اذان ہی سناؤ حضرت بلال آدھے اللہ اکبر اللہ اکبر عورتاں کوٹیاں تے چیخاں مارنیاں نکے نکے بچیاں دیاں دھاڑاں نکل گئیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کدی لک تے ہاتھ رکھ دے نے اللہ اللہ کدی آسمان والے ویدے نے حضرت بلال آدھے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ جڑے لاتے نے اشہد اللہ محمد اندازہ تے کرنا کہ بیت بھی ہوئے گی صحابہ تے کہ بیت بھی ہوئے گی صحابہ تے جڑے لاتے نے اشہد اللہ محمد رسول اللہ میرے نبی دا مصلی خالی نظر آیا میرے نبی اپنے مصلی تے بلال نو نظر نہیں آئے بلال دیا اکھاں ضرور اٹھیاں مگر مصلی خالی نظر آیا حضرت بلال آدھے نے اشہد ان محمد رسول اللہ پورا نہیں ہویا بلال ڈگے بے ہوش ہو گئے نے اللہ اکبر اٹھ کر کے جنگل والے منہ رکھ لیندے نے نالے آدھے نے لوگو میں نہیں یہ رہنا جتھے میرے نبی مینوں نظر نہیں آندے لوگ آدھے نے بلال رب دا واسطہ ہی ٹھہر جا نبی دیا بانگیا حضرت ابو بکر آدھے نے بلال نو کہو اللہ دا واسطہ ہی چھڑ کر کے نہ جائیں پہلے پیارے نبی فوت ہوئے اور تو چھڑ چلے حضرت بلال دور دے نے حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ بند کر کے آدھے نے نبی دیا بانگیا اگے اللہ دے پیغمبر ٹر گئے نے فوت ہو گئے نے اور تو سانو چھڑ چلے حضرت بلال آکھدے نے ابو بکر تسی مینوں امیہ دی غلامی جو آزاد کرایا
میں آزاد ہاں یا تہاڈا غلام ہاں۔ حضرت ابو بکر نو سوہنا موسم یاد آیا، آدھے نے بلال کیڑا درد دا قصہ چھیڑیا، میں تے تینوں اللہ واسطے آزاد کرایا سی۔ حضرت بلال آدھے نے آزاد بندے آزاد بندے اپنی مرضی دے مالک نے، میں نہیں رہنا جتے میرے نبی مینوں نظر نہیں آندے۔ اے 12 ربیع الاول دا دن ہے، تیرا مولوی کہندا رہے رب دی قسم غلط ہو سکدا ہے، ملا غلط ہو سکدا ہے، اے سارا جہان کہن والا کہے غلط ہو سکدا ہے، مگر میرے نبی دی بات اندر شک نہیں ہو سکدا، اللہ دے قرآن اندر شک نہیں ہو سکدا۔ حضرت ابو بکر لک تے ہاتھ رکھے رہے، روندے رہے۔ حضرت بلال مدینہ چھڑ کر کے شام اندر تشریف لے گئے۔ عرض صرف کر رہا سا اللہ والیا تینوں خوشیاں ہوندیاں نے، تینوں تماشے ہوندے نے، کھیکھن کھلارنے آندے نے، اس دن اندر تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، اس دن اندر تے صحابہ مدینہ چھڑ کے دوڑ پے، جے من لوے سیدہ فاطمہ الزہرا اس دن تو اپنی مرد وفات تک چار پائی تے گزاری ہے۔ حضرت علی المرتضی ایک دن آ کر کے کہنے لگے فاطمہ سارے لوگ اج تے خوش خوش نظر آئے مسجد اندر، ایک تو ہے کہ فاطمہ منجی نال منجی بن گئی ہے، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی ہے۔ فاطمہ تو بھی اپنے بچیاں نو پیار کر، حسن و حسین نو نوا، انہاں نو کپڑے پہنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی والے دیکھ کر کے کہنے لگیاں علی جی دا ابا محمد رسول اللہ فوت ہو جاوے، جدا ابا محمد فوت ہو جاوے اس دین خوشیاں نہیں آیا کردیاں۔ سن بھائی سن سیرت النبی سن میرے ویر جی، موضوع شروع کراں گا انشاءاللہ، محبت پیار نال ٹھنڈ پا دیاں گا، عرض کراں گا سیرت النبی دا قصہ۔ پہلے سیرت دا معنی کریے، تیرے معنی سیرت دنیا اور طرح دے انہاں درویشاں فقیراں دا معنی او معنی جڑا معنی اللہ نے قرآن اندر ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، گج کے بولو بھائی گج کے بولو، علیہ السلام ہاتھ اندر سوٹا پکڑے ہوئے مولا نے فرمایا وما کا بیمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ اندر کیے، موسیٰ جی تواڈے سجے ہاتھ اندر کیے۔ حضرت موسیٰ عرض کر دینے قالا ہیا سائے، اللہ میرا سوٹا ہے، آتا وقعو علیہ واہشو بیا علی غنمی وَلِيَ فِيهَا مَعَارِضُ أُخْرَى۔ چار باتاں کیتیاں اللہ دے نبی نے۔ میں صرف اپنا ذرا گلا تازہ کرنے واسطے زیادہ قرآن پڑھ رہا تھا کہ میں واز دے قابل ہو سکا۔ انشاءاللہ میں تانوں قرآن سنا کر کے تھوڑا جہا اور میں اپنی بات شروع کرنا انشاءاللہ۔ ذرا محبت پیار نال جا کے بیٹھو، میں تھوڑا جہا ذرا گلا تازہ کر لواں۔ میرا دیکھو گلا پہلے میرے صاف ہو گیا نا انشاءاللہ، اگے چل کے اور صاف ہونا اللہ کی رحمت نال تسی دیکھو گے انشاءاللہ یہ بیماریاں شماریاں سب مک جاندیاں نے جدو اللہ کا قرآن پڑھی دا۔ ذرا غور کرو، تسی توجہ کرو انشاءاللہ بتدریج میں ٹھیک ہو رہا۔ دیکھو میں تھانوں سیرت النبی دا واز کرنا ہے، اور سیرت النبی دا واز کی ہوئے گا ذرا بولو بھائی کی ہے؟ آنسو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، رسول اللہ کے آنسو۔ کس کے آنسو بھائی؟ رسول اللہ کے آنسو۔ ذرا جاگ کے سو ماشاءاللہ، تھوڑی جی میں قرآن دی اور بارش برسانا، اس بعد میں اپنی بات شروع کرنا۔ ہاں جی ہاں کی ہوا بھائی؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تہاڈے سجے ہاتھ اندر کیے۔ اللہ دے نبی عرض کر دینے کالا ہیا سائے، اللہ ہے میرا سوٹا ہے، آتا وقعو علیہ واہش بیالا غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ اللہ نے ایک پوچھی، اللہ دے نبی نے اگو چار کیتیاں۔ کیوں کیتیاں؟ چار کیوں کیتیاں؟ تاکہ پتہ چل جاوے کہ انہاں وچوں محب کون ہے، محبوب کون ہے۔ بولی ذرا گھڑی والیا بولی بھائی کی آکھے؟ بول ذرا بول، زورنا بول، زورنا بول۔ محب کون ہے، محبوب کون ہے، طالب کون ہے، مطلوب کون ہے؟ سبحان اللہ، طالب کون ہے، مطلوب کون ہے؟ سوٹا دے ذرا مینوں،
ادھر ایک بندے نے سر مارنا. ہاں بھائی ہاں. طالب کون ہے مطلوب کون ہے؟ بولو بھائی. طالب کون ہے مطلوب کون ہے؟ کیوں؟ اس کر کے جھگڑے پیدا ہونے نے. لوگ کہنے والے کہنا ہے آدھا جاننے والے جان گئے ہیں رب ہے میم دے اولے. کی یاد ہے؟ آدھا رب ہے میم دے اولے. آمد وچوں میم ہٹے تے احد بن جاندا ہے. بس ایویں میم دی مروڑی دا ہی فرق سی. احمد وچوں میم ہٹے تے احد بن گیا. انا عرب بلا عین میں عرب سوا عین دے. جے عین ہٹ جاوے تے باقی کی رہا؟ رب. تے میم ہٹے احمد وچوں تے باقی کی رہا؟ احد. کہو استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ. اے خود ایک فرق ہے جڑا اہل حدیث دے نے یاد ہے میں تو تجھے مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب. کی بن گئی تیرے نال؟ ادا جیا جیا اے میں ترا جی میں کوئی اپنی بیبے نو کہنے لگ جاوے میں تو تجھے امی ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو امی کی حبیب. ادھر نکاح کوئی نہ ادھر ایمان کوئی نہ. ہاں بھائی ذرا میں عرض کرنے لگ گئی محبت پیار نال کیوں اس کر کے میرے ویر ہوئے ایک لگ گیا. اللہ نے جبریل گلیا. جبریل جاوے کیا میرا نبی کی کردا ہے؟ حضور بیٹھے ہوئے زمین تے پٹکا بن رہے نے. بولی ذرا کی کر رہے نے؟ رشتے دسن واسطے گیا اتنے بھی حضور پٹکا بن رہے نے. پھر جناب 7 چکر لگائے. 7 چکر لگا کے عرش والے نو کہنے لگا میں زمین تے جانا تا تو پٹکا بن رہا ہونا ہے. جے میں عرش تے آنا تا تو پٹکا بن رہا ہونا ہے. مینوں دس کہ تو او ہے کہ او تو ہے. ذرا بولنا بھائی کی یاد ہے؟ مینوں دس کہ تو او ہے کہ او تو ہے. او تو ہے یا تو او ہے؟ تو او ہے یا او تو ہے؟ سمجھ آندی ہے؟ عرش والے نے کیا چپ 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 جبریلا میم والی مروڑی نو نہ ہٹائی. اے ہو میم دا تے ایک فرق ہے. اللہ والیا تیرے نزدیک میم دا فرق ہے میرے نزدیک بڑا فرق ہے. او اللہ ہے اے رسول اللہ ہے. او خالق ہے اے مالک ہے. او رازق ہے اے مرزوق ہے. او مالک ہے اے مملوک ہے. اے طالب ہے او مطلوب ہے. اے محب ہے او محبوب ہے. اے ساجد ہے او مسجود ہے. اے عابد ہے او معبود ہے. او خدا ہے اے مصطفیٰ ہے. او دی خدائی اندر کوئی شریک نہیں. او دی مصطفیٰ اندر کوئی شریک نہیں. فرق کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. ایک بات اس صرف اس کر کے میرے ویر تاکہ پتہ چلتا جاوے کہ طالب اے ہے طالب ایک ہے تے مطلوب او ہے. مطلوب او ہے. سبحان اللہ. ایک بات مولوی جی دی اور سناتا جاواں. آدھا حضور جدو جبریل تے حضور جدو عرش تے گئے تے آپ گئے نا عرش تے تے آپ دا پیر پھسل گیا. سارے مل کے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مولوی آدھا حضور میاں میرا نبی ایڈا پیر اللہ کذب ان ابن عبد المطلب میرا پیغمبر پکے پیراں والا. کسے پوچھیا پھر کی ہویا؟ آدھا حضور ڈگن لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت پیر عبد القادر جیلانی نے موڈا آ کے پیش کیتا تے آپ ڈگن کو بچے نہیں تے حضور نے ڈگ پینا سی. ہویا آدھا حضور ڈگن لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت پیر عبد القادر جیلانی نے موڈا آ کے پیش کیتا تے آپ ڈگن کو بچے نہیں تے حضور نے ڈگ پینا سی. پھر جناب حضرت پیر نے موڈا دیتا تے آپ نے فرمایا انتا دستگیر تو واقعی دستگیر ہے. جناب مولوی جی حضور دا پیر تلکیا کس شے تو؟ آدھا اوتھے ہورا نے کیلیاں دے چھلکے سٹے ہوئے سن. کہنے دا مقصد میرے ویر عقیدے دی اصلاح ہے. کسے نو ہسانا مقصود نہیں ہے. کسے نو ہسانا مقصود نہیں. کسے دے مذاق مقصود نہیں. عرض کرنا مقصود ہے کہ او ہے. ذرا گج کے بول او ہے اے ہے او اللہ ہے اے رسول اللہ ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جی اس سوٹے نو ذرا سٹو
القیا یا موسیٰ سبحان اللہ موسیٰ ذرا اینو سٹو فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی اچانک وہ ناگ بن گیا اژدہا بن گیا اللہ کریم نے فرمایا خذھا ولا تخف موسیٰ اینو پکڑو تے ڈرو نہ سبحان اللہ اینو پکڑو تے ڈرو نہ معلوم ہے ڈرے تے کہنا پہ اللہ تخف اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں جنہیں عقیدے دیاں اصلاحاں فرمائیاں اگے خدوہا سنعیدہا 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 سیرتہا الاولی اسی انہوں دی پہلی حالت تے لوٹا دیاں گے سیرت النبی حالات النبی سیرت محمد رسول اللہ حالات محمد رسول اللہ سیرت کانفرنس اہل حدیث بیان کر دینے سیرت النبی سیرت والی بدخا سیرت ساقی کوثر سیرت والی بدخا کون جناب محمد رسول اللہ آ بھائی بات شروع کریے میں پڑھیا سی لقد جاءکم رسول من انفسکم سبحان اللہ ان آواز نہیں سی نہ تو کھل دی بھائی اس کر کے میں ان تک تینوں بعد واسطے تیار کیتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ اکبر عرض کیا کرنا ہے سیرت النبی دا بعد بھائی رسول اللہ کے آنسو کج کے بکے بھائی کی عرض کراں گا رسول اللہ کے آنسو ہنجو اترو پہلے آیت پڑھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وہ لوگ جنہ دے اترو جنہ دے خنجو بین کون جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں اپنے نبی نو روندیا دیکھیا انہاں دیا خنجو ویاں اللہ نے انہاں دیا رونے نو قرآن دیا سترہ بنا چڑیا انہاں دے رونے نو قرآن دیا سترہ بنا چڑیا جنہ دا رونا قرآن دیا سترہ بن گیا انہاں سیرت النبی نو اپنایا سورت نو ذہن اندر بٹھایا اللہ کریم نے انہاں دے ذکر نو قرآن دیا سترہ بنا چڑیا آؤ سیرت النبی نو اپناؤ سورت مصطفیٰ ذہن اندر بٹھاؤ سیرت النبی تے عمل پیرا ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم انقلاب آ جائے گا دنیا جہان دے مسئلے سارے حل ہو جان گے سیرت النبی نو اپناؤ سیرت النبی دعوات عرض کرانگا سورت بھی لاجواب سیرت بھی لاجواب معصوم ذات نبی دی معصوم بات نبی دی صرف اکا سیرت دعوات شروع کرنا ہے بھائی سیرت النبی عرض کیا کرنا ہے رسول اللہ کے آنسو وہ جس کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں لکھا کاری لکھا حافظ لکھا حاجی لکھا مولوی لکھا صدر لکھا ناظم ایویں ترے نبی دی محبت وچ روندے چلے جان انہاں دے آنسو گہر بنتے چلے جان ہنجو زمین تے گرن عرش والا کہے نہ رو میرے بندے میں تیرے گناہ معاف کر چھڈے ہیں سن بھائی سن رسول اللہ کے آنسو توجہ نہ بھائی توجہ نہ رسول اللہ کے آنسو رسول اللہ کے آنسو زور نال کہو رسول اللہ کے سارے زور نال کہو رسول اللہ کے رسول اللہ کے آنسو رسول اللہ کے آنسو سبحان اللہ میرے تیرے واسطے رسول اللہ کے آنسو جڑا نبی ادھی ادھی راتی اٹھ اٹھ روے میرے تیرے واسطے دن دے اجالیاں وچ روے میرے تیرے واسطے رات نو اٹھ اٹھ کر کے یا رب امتی دیاں صدا میرے تیرے واسطے امتیو میرے نبی راتی روون دنے روون قیامت والے دن اللہ دے عرش دا پاوا پکڑ کر کے یا رب امتی اللہ میری امت دے گناہ معاف کر دے میرے تیرے واسطے میرے پیغمبر اللہ دے عرش دے سامنے طویل ترین سجدہ فرما میاں میرے تیرے واسطے میرا تیرا حق بندا ہے اس نبی دی سنت تے اپنے آپ نو عمل پیرا کر دے اس نبی دی سیرت تے اپنے آپ نو عمل پیرا کر دے دنیا نبی دے طریقے دے مطابق گزار قیامت والے دن نبی دی شفاعت ہوئے گی اللہ والوں مغفرت حاصل ہوئے گی سن سن رسول اللہ کے
آنسو صدیقہ کونین سیدہ دارین مخدومہ کل کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ ایک رات میرے نبی دیواری میرے گھر میرے محبوب اپنی چارپائی تے لیٹے ہوئے میں اپنی چارپائی تے لیٹی ہوئی صدیقہ کونین فرماندیاں نے ادھی رات اچانک میری جاگ کھلی میں اپنے نبی دے بسترے تے انج کر کے خط ماریا میرے نبی دا بسترا خالی نظر آیا کہو نا میرے نبی دا بسترا خالی نظر آیا صدیقہ فرماندیاں نے میں جلدی جلدی اپنے اس حجرے دے اندر این کر کے خط مارن لگی میرے پاک پیغمبر دی کنڈ مبارک تے میرا خط لگیا حضرت جسم اطہر و اقدس و اعلی اندر حرکت نہیں پیدا ہو رہی اچانک میرا ہاتھ میرے نبی دی دیر مبارک تے انگلیاں تے لگیا حضرت نے جواب اندر انگلی خلائی میرے پاک پیغمبر ساری رات کدی قیام دی حالت اندر کدی قومے دی حالت اندر کدی رکوع دی حالت اندر کدی سجدے دی حالت اندر میرے پیغمبر سجدے دے اندر روندے رہے حتیٰ کہ سویر ہو گئی میرے پاک پیغمبر دے پیر سجے ہوئے قدم سجے ہوئے میں عرض کیتا محبوب جی ساری رات ہی اللہ دے دروازے تے روندے رہندے ہو ساری رات ہی رو رو کر کے کچھ عرض کردے رہندے ہو تہاڈا سینہ این بولدا رکھدا ہے جویں ہانڈی چولہے تے کھول رہی ہوئے اللہ دے پیغمبر اللہ کولوں کی منگدے رہندے ہو اللہ کولوں کی رو رو کر کے کہندے رہندے ہو رسول اللہ کے آنسو میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ میں اپنے گناہگار امتیاں واسطے دعائیں کرتا رہنا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وہ جس کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے رسول اللہ کے آنسو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مائی آمنہ دی گود اندر مائی آمنہ دروازے تے دستک سننیاں چاہدیاں نے کہ اج دے دن اندر تمام دائیاں بچیاں نو لے جان واسطے ہر گھر دے اندر آئیاں نے مگر اللہ اکبر جس ویلے میرے پاک محمد دے دروازے تے کوئی عورت آندی ہے پوچھن والے کولو پوچھدی ہے اس گھر اندر کوئی بچہ ہے جواب دین والا جواب دیندا ہے تے سائی بی بی مگر انہو یتیم بچہ یتیم ہے او بدبخت تے بد نصیب عورتاں او تو ہی واپس مڑ جاندیاں نے انہاں نو کی پتا ہے یتیم مگر در یتیم ہے انہاں نو کی پتا ہے یتیم مگر یتیم دا ملجا تے ماوا ہے انہاں نو کی پتا اے وہ فخر مومنہ بن کر رؤوف آیا رحیم آیا ہے تے در یتیم نا مائی آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تک حلیمہ آئی خوش نصیب آئی پوچھ دیے سارے گھراں وچوں بچے لے جائے جا چکے نے ایک بچہ ہے مگر یتیم ہے گھر والے نو آ کر کے آکھ دیے سارے گھراں وچوں بچے چلے گئے نے ایک بچہ ہے یتیم جو آکھے تے جا کر کے لے آواں جو دن چڑھتا چلا گیا جو دن چڑھتا چلا گیا مائی آمنہ نے اپنے در یتیم نو ادھر ویکھنا گٹ کر کے کلیجے نال بیچ کر کے لایا ہوا ہے کدی باہر جاندیاں نے کدی اندر آندیاں نے دروازے تک آ کے پھر اندر چلیاں جاندیاں نے سایہ بلند ہون لگ گیا دوپہر چڑھن لگ گئے نالے چمدیاں نے نالے اکھاں وچ اتھرو آندے نے اکھاں وچ اتھرو آندے نے میرے پاک محمد نو گھٹ کے کلیجے نال لا لیندیاں نے دروازے تے دستک سننا چاہدیاں نے اجے تک دروازہ کسے نہیں کھٹکھٹایا دروازے تو پرے پرے مڑ جان والیاں بد نصیب مڑ گئیاں نصیبہ والی اندر آن لگی ہے ادھر ویکھنا میرے پاک نبی نو ماں آمنہ نے گھٹ کے کلیجے نال لایا ہوا ہے نالے خیال کر دیاں نے اج عبداللہ خندہ میرے محمد نو یتیم سمجھ کر کے تے کوئی نہ مڑ کر کے جاندے میرے نبی نو چم کے کلیجے نال ہے مگر آمنہ دی اترو برس رہے نے مائی آمنہ دیاں ہنجو نکل رہی نے اتنے تک دروازہ کھڑکان والی نے کھڑکایا
بی بی دروازہ کھول دیا نے، اندر مائی حلیمہ آ گئی، مائی آمنہ نو ویکھ کر کے کہن لگیاں بی بی ذرا اپنا چن بچڑا تے تکا، ذرا اپنا چن بچڑا تے دکھا۔ مائی آمنہ آکھدیاں نے بی بی میری پہلے گل سن لے، شاید تینوں کسے اے گل نہ دسی ہوئے، اے بچہ ضرور ہے میرا لختے جگر ہے، میرا جگر دا ٹکڑا ہے، مگر بی بی اے یتیم بچہ ہے، اللہ اکبر، اے دا ابا فوت ہو گیا ہے، اے عبداللہ دا چن ہے، یتیم بچہ ہے، بی بی لے جاویں بنے نہ لے جاویں، مگر یتیم سمجھ کر کے بات اندر نہ چھٹی، میرے دل تے بات بڑی شاک گزر دی ہے۔ مائی حلیمہ دے بھی اکھاں چترو آ گئے، ویکھ کر کے کہنے لگی ہیں بی بی ذرا چن بچڑے دا مکھڑا تے تکا، چن بچڑے دا ذرا مکھڑا تے دکھا۔ مائی آمنہ نے این کر کے میرے محمد نو اپنے ہاتھاں تے لیا، پھر کلے چ نال لایا، پھر چومیا، پھر اکھاں اندر اتھرو آئے، پھر مائی حلیمہ دے اگے کیتا۔ مائی حلیمہ دیکھدی رہ گئیاں، اکھاں خیرا ہو گئیاں، کہنے لگیاں بی بی بھویں کچھ دینی تے بھویں نہ دینی، میں تیرے چن بچڑے دی نوکری ضرور کراں گی، خدمت ضرور کراں گی۔ مائی آمنہ دیا نے بی بی کسے دا کچھ تے کسے دا کچھ، آمنہ دی تے کل کائنات ہی محمد ہے، اللہ اکبر، آمنہ دی تے کل کائنات ہی محمد ہے۔ بی بی ساری زندگی تیری ممنون رہاں گی، ساری زندگی نوکری کراں گی۔ مائی آمنہ مائی حلیمہ نو رخصت کر دیا نے بڑے عزت و تکریم نال، 5.5 سالاں دے میرے لاڈ پیغمبر ہو گئے، مڑ مڑ سنیخے جاندے نے حلیمہ بی بی میرا محمد ہن واپس کر جا، ہن تے میری امانت وڈی ساری ہو گئی ہے، ہن تے میرے محمد نو بڑے بھاگ لگ گئے نے۔ اللہ اکبر، ایک دن نہلا دھلا کر کے مائی حلیمہ کپڑے سونے پہنا کر کے، خوشبوواں لگا کر کے، انگلی لگا کر کے مائی آمنہ دے درے اقدس و اطہر تے پہنچیاں اور عرض کر دیا نے بی بی دل تے اینے کردا سی کہ ساری زندگی تیرے بچے دیاں قدماں وچ گزار دیواں، جیڑیاں برکتاں تیرے بچے دی خدمت نال ملیاں ان ساری زندگی نہیں سن ملیاں، دل تے اینے کردا سی ساری زندگی تیرے بچے دی نوکری کردی رکھاں، مگر تیرے پھر سنیہ جا رہے سننا بی بی ہن جدوں میرا دل مکیتا کرے گا میں آپ ہی آ جایا کراں گی، تیرے لاڈ دا چہرہ دیکھ جایا کراں گی، تکلیف نہیں دیاں گی گھر تک آنے دی۔ مائی آمنہ عزت نال رخصت کر دیا نے، گلے آدیا نے بی بی جدوں بھی آنی آمنہ دا بوخا تیرے واسطے ہر ویلے کھلا ہوئے گا، ساری زندگی آمنہ ممنون رہے گی۔ اللہ اکبر، تو جو میرے محمد دیاں نوکریاں کیتیاں، تو جو میرے محمد دیاں خدمتاں کیتیاں نے، تو جو میرے محمد دی نوکری کیتی ہے، مائی آمنہ میرے پاک محمد نو لے کر کے سردار عبد المطلب کو لائیاں، عرض کر دیا نے ابا جی میرا دل کردا ہے میں یثرب دی بستی ہویا ہاں، جس جگہ تے میرے عبداللہ نے میرے محمد دے ابو نے جس جگہ تے زندگی دے آخری سال نے، میرا دل کردا ہے میں جاواں تے پوچھا میرے عبداللہ نو کی ہویا سی۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی نال تیار ہوئے نے، اللہ اکبر، انگلی پکڑی ہوئی میرے پاک محمد علیہ السلام نے ماں آمنہ دی سردار عبد المطلب اس قافلے نو روانہ کرنے واسطے اللہ دے گھر دا طواف کردے نے، اللہ دے حوالے کردے نے، آخری وقت تک جدوں تک میرے محمد دی کنڈ نظر آندی رہی سردار عبد المطلب ویکھ دے رہے، آدھے نے پتہ نہیں یہ قافلہ کدوں مڑ کر کے آئے گا۔ مائی آمنہ مقام ابوا پہ بیمار ہو گئیاں، میرے پاک محمد فرماندے نے میں آس پنڈو جا کر کے دوائی لیا کردا سا، مگر ویرو دواواں وچ وی تے اثر رب ہی پاندا ہی، اللہ بغیر کوئی نہیں پا سکدا۔ اے ہوتے نہ درویشاں دا عقیدہ ہی، اے ہوتے اہل حدیثاں دا عقیدہ ہی، تو جنہاں نوں گالاں کردا رہنا اے او بات آدے نے کہ دوائیاں وچ وی اثر رب پاندا ہے تے دعاواں وچ بھی اثر رب پاندا ہے۔ اللہ اثر مکا دے دنیا دی کوئی طاقت نہ دعا وچ اثر پا سکتی ہے نہ دعا وچ اثر پا سکتی ہے۔ سن 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 اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر. ہاں جی ہاں, میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی دے سرانے بیٹھے ہوئے نے تے مائی آمنہ اپنے رب کول جانے دی تیاری کر رہی نے. عجیب قسم پرسی دا عالم ہے. ایک ریت دا تتا جیا ٹبا نہ گفتہ دی چھا تھوڑی جنی درخت دی جلدی ہوئی چھا, درخت دی جلدی ہوئی چھا. میری ماں میرے پاک محمد علیہ السلام امت دی محسنہ مائی آمنہ دے چار پائے, مائی آمنہ دا بسترا زمین تے بچھیا ہویا. مکے والے بھی دور نے, مدینے والے بھی دور نے. ادھر دیکھے نا میرے نبی کے آنسو تیرا کاری دعویٰ ثابت کر چلے آئی. رسول اللہ کے آنسو سیرت النبی دا وعد کر چلے آئی. جتھے میرے نبی دی سیرت میرے نبی مسکران دے کیویں سر, جتھے میرے نبی دی سیرت میرے نبی شوہر کے ہو جے, جتھے میرے نبی دی سیرت میرے نبی ابو کے ہو جے, جتھے میرے نبی دی سیرت میرے نبی بہادر جرنیل کے ہو جے, جتھے میرے نبی دی بے شمار سیرتاں دے پہلو او تے کاری دے بیان کیتی سیرت بھی اضافہ کری ہے ویرا. رسول اللہ کے آنسو میرے نبی دیاں ہنجواں, میرے نبی دے اتھرو, میرے نبی دا رونا, میرے نبی دے ہنجو. مائی آمنہ اپنے رب کول جانے دی تیاری فرما رہی نے. کہن والے نے کیا آدھا مکہ دور تے دور مدینہ ریشاں خبر نہ کوئی, وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی. مکہ دور سے دور مدینہ خیشا خبر نہ کوئی, وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی. ایک یتیم دوجا پردیسی, ایک یتیم دوجا پردیسی رب نو معلوم حالا وچ پردیسا کیویں آیا وقت جدائیاں والا, وچ پردیسا کیویں آیا وقت جدائیاں والا. مائی آمنہ میرے نبی نو پکڑ کر کے اپنے کلیجے تے لٹا لیندیاں نے. مائی امی ایمن نو آکھدیاں نے امی ایمن اللہ دیاں مرضیاں جو ویکھ ہوئیاں, دل کردا سی میں اپنے پاک محمد دی جوانی ویکھاں, میں اپنے پاک محمد دے بلند اقبال ویکھاں. میرے محمد دا ابا میرے محمد دا چہرہ نہ ویکھ کر کے گیا تے ماں اپنے محمد دے بلند وقت نہ ویکھ کر کے گئی. میرے نبی دے آنسو میرے نبی دیاں ہنجو مائی آمنہ دے کلیجے تے گر رہی نے. میرے نبی روئی جا رہے نے, میرے نبی دے آنسو گر دے رہے, میرے نبی دیا ہنجو گر دیا نے. اللہ اکبر. مائی آمنہ دے آنسو اللہ دے کھلے آسمان آیت گری جا رہے نے. ایک ہاتھ سر تے رکھیا ہویا, دوجا ہاتھ کنڈ مبارک تے رکھیا ہویا, کلیجے نال چمٹایا ہویا, بھیج کر کے لایا ہویا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو. ایتھے مولانا محترم کہندے گئے آدھے نے عمر تیری وچ برکت ہوے, عمر تیری عمر تیری عمر تیری وچ برکت ہوے, بہت دعا فرمائی ویکھ نہ گیا بابل تینوں تر چلی اجمائی, ویکھن اسا نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ, ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا. مائی آمنہ دے کلیجے تے میرے نبی لیٹے ہوئے, میرے نبی دے ہنجو میرے نبی دے آنسو میرے نبی دے اتھرو وگدے رہ گئے. مائی آمنہ نے خروج کے لئی میرے پیغمبر روندے رہ گئے, آنسو بکدے رہ گئے, ہنجو گردیاں رہ گئیاں, اور مائی آمنہ اپنے رب کول چلیاں گئیاں. وہ جس کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں,
اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کپڑے میلے ہوئے ہوئے انج بھی جان دے ہو جنہ دیاں ماما مر جان انہاں دے چہرے دوروں ہی نظر آن لگ جاندے نے. رب کرے اور ماں کسے دی نہ مرے, ماں مر جاوے بچہ یتیم ہو جاندا ہے. اللہ اکبر. ماں مر گئی, میرے پاک محمد علیہ السلام نے ام ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی, کپڑے میلے ہوئے ہوئے. اللہ اکبر. 5.5 سال دا میرا لاڈ پیغمبر, نبیاں دا سہرا تے تاج پیغمبر, عرش والے دی آواز آ رہی ہے, اے نکے نکے پیر چکن والے میرے نبی لام روکا. سبحان اللہ. لام روکا, میری ڈیوٹی سن لے میرے پیغمبر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ نکے نکے پیر میرے پیغمبر یتیمی دے تو چاہے آمنہ فوت ہو جاوے, چھوٹے چھوٹے پیغمبر تیرے قدم اٹھن. لام روکا, لام روکا, انہم لفی سکرتہم یعمہون. حضرت عبد المطلب دیکھ دین, آئے ہائے ایتھے کسے دانا نے بڑی بات کہی ہے. آدھا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ٹھڈیو جیندی چھاں. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ٹھڈیو جیندی چھاں. در در دھکے پین انہوں مر جائے جیندی ماں. میرے پاک نبی کعبۃ اللہ دے اندر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاندے ہوئے آ رہے نے. سردار عبد المطلب نے دیکھا کہ ہونگلی مائی آمنہ نے پکڑی ہوئی سی, آمنہ نظر نہیں آندی. ام ایمن نے کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ حضرت عبد المطلب اٹھ کر کے قریب آئے, آدھے نے ام ایمن آمنہ نظر نہیں آندی. میرے نبی دے آنسو, میرے نبی دیاں ہنجو بہن لگیاں. سردار عبد المطلب گل سمجھ گئے, پکڑ کر کے کلے جنا لایا. آدھے نے ادا مطلب ہے نا کہ آمنہ فوت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی دیاں سسکیاں ابریاں, میرے پیغمبر دے ہنجواں, میرے نبی دے آنسو, میرے پیغمبر روئی جا رہے ہیں. سردار نے کلیجے نال لائے. ام ایمن رو کر کے آدھی سردار آمنہ تیرے نائے سلام آکھ دی سی میرے محمد دی انگلی سردار عبد المطلب دے ہتھے پکڑا دینی. آکھی آمنہ سلام آکھ دی سی. ہن اینو عبداللہ والا پیار بھی تسی دینا ہے, آمنہ والا پیار بھی تسی دینا ہے. سردار عبد المطلب نکی جی انگلی پکڑ کر کے میرے پاک محمد دی چم دینے. آدھے نے اللہ تیریاں جو مرضیاں خویاں, میرے نبی روئی جا رہے نے. میرے نبی دے ہنجو, میرے نبی دے آنسو سیرت نبی دا حصہ بنے جا رہے نے. تیرے کاری دا دعویٰ ثابت ہوئی جاندا ہے. عرض کر رہا سا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وہ جس کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. رسول اللہ کے آنسو سیرت النبی دا حصہ, رسول اللہ کے آنسو ہنجو اتھرو آنسو دم, رسول اللہ کے آنسو. اقول قولی ھذا والحمد للہ.